السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القدر پارہ نمبر 30 القدر کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، یعنی قرآن مجید کو، فی میں لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ وما ادراک، اور تجھے کیا پتہ، ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، یا قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدری، قدر کی رات، خیر بہتر ہے، من سے، الفی 1000 شہر مہینے سے۔ تنزل اترتے ہیں، ملائکہ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من سے، کلی ہر امر، ہر معاملے کے لیے۔ سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ، مطلع الفجر طلوع فجر تک۔ بامحاورہ ترجمہ۔ بلا شبہ ہم نے اس قدر کی رات میں اسے اتارا، اور تجھے کیا معلوم، یا کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ قدر کی تفسیر۔ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو۔ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو کہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہو، تو اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے نام لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ضمیر کا سے اشارہ کیا کہ اس قرآن عظمت والی رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر جو ہے، اس میں قرآن مجید اتارنے کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں، یا 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایک اور بھی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن اتارا گیا۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات 21، 23، 25، 27، 29 ہے۔ تو یہ ایک خاص رات کا تعین کر کے نہیں بتایا گیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے آخری عشرے ہی میں ساری رات جاگتے، اعتکاف کرتے، اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، دراصل سوال کر کے پوچھا گیا تو کیا تمہیں پتہ ہے اس رات کی عظمت کے بارے میں؟ دراصل عظمت بتانا مقصد ہے۔ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس میں یہ رات نہ ہو، ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر 1000 ماہ سے، یا تو یہ دیکھیں 1000 جو مہینے ہیں نا، 1000 مہینے کی مدت، یہ تقریباً 82 سال بنتے ہیں اگر انسان کو یہ رات مل جائے تو، یعنی 82 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس رات، اگر انسان اس رات کو پا لے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے
ان کو باقی سب سے ممتاز کرنے کے لیے، یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ دعا مانگنی ہے اس رات میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس رات میں خاص طور پر جا کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سلام ہی مطلع الفجر، یعنی وہ رات طلوع فجر، یعنی طلوع فجر تک سر سلامتی ہے، مغرب سے فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان، سکون، سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ قدر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔